بنعمه وعليه نتوكل ونستعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس وبكل عدد معلوم لك من علينا ربنا إسبعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا معزز حاضرین اکرام گلے گزار قادریت مخدوم الملت حضرت علامہ مولانا مخدوم القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے حکم دیا کہ میں کچھ دیر آپ کے درمیان رہوں، ورنہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے درمیان نائب شیخ الحدیث جامعہ رضائے مصطفیٰ موجود ہیں، ان سے ہم کچھ سنیں، مگر چلیے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس لحاظ سے کہ میں کچھ کہوں گا تو بعد میں نائب شیخ الحدیث اصلاح بھی فرما دیں گے۔ ایک بار بابا بدر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم یہاں پر سادات اکرام علماء اکرام کے چہروں کی بھی زیارت کر رہے ہیں، اور آج ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ قرآن مقدسہ کی میں نے آیت طیبہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا آسان سا ترجمہ خبردار ہوشیار، اللہ کے دوستوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ تو یہ خوف اور غم دل کی کیفیت ہے، خوف اور غم۔ اب کیا یہ خوف و غم انسان پر طاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارا اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ ہر انسان اس کیفیت سے گزرتا ہے، کبھی اسے خوف ہوتا ہے، کبھی وہ غم کی منزل سے بھی گزرتا ہے، مگر اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ کیوں انہیں خوف و غم نہیں ہے؟ جب یہ دل کی کیفیت ہے، جب یہ دل کا معاملہ ہے کہ دل پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف بھی طاری ہوتا ہے، غم بھی طاری ہوتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو جب ہم اس سوال کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علماء اکرام ہمیں یہی جواب دیتے ہیں کہ دل میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ دل خوف زدہ ہوتے ہیں، کچھ دل غم زدہ ہوتے ہیں، مگر اللہ نے کچھ دلوں کو ایسا بنایا نہ انہیں یہاں خوف ہوتا ہے نہ وہاں خوف ہوتا ہے، نہ یہاں غم ہوتا ہے نہ وہاں غم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ قلب دو قسم کے ہیں، ایک قلب وہ جو آخرت کے معاملات سے پر ہوتا ہے، اور ایک قلب وہ جو دنیاوی امور سے پر ہوتا ہے۔ جو دل دنیاوی امور سے بھر جاتا ہے، جو دل میں دنیا بس جاتی ہے، اب اس پر خوف و غم طاری رہتا ہے، اور جس دل میں
آخرت پوری بس گئی ہو، جس دل میں آخرت کے امور رس اور بس گئے ہو، تو وہ دل میں خوف اور غم طاری نہیں ہوتا، وہ دل خوف اور غم سے لبریز نہیں ہوتا، وہ دل بالکل خوف و غم سے پاک ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے وہ جماعت خوف اور غم سے پاک ہے۔ اللہ نے جو ہے انہیں خوف اور غم سے آزاد رکھا ہے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، کسی قسم کا غم نہیں، وجہ یہ کہ اللہ کا فضل ان پر ہوا۔ اچھا، دوسری بات، یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین پر جو پودے لہلا رہے ہیں، یہ جو زمین سے اناج اگتا ہے، کیسے اگتا ہے؟ بغیر بارش کے، بغیر سورج کی دھوپ سے یہ خود بخود اگتا ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ نہیں، بیج ڈالنا پڑتی ہے، پھر اللہ بارش بھیجتا ہے، بارش کو حکم دیتا ہے، تو بارش کی وجہ سے یہ زمین سے پودے اگتے ہیں، اناج نکلتا ہے۔ ٹھیک، اب زیادہ تفصیلات میں نہیں، تو ایسے سمجھو کہ یہ جو دنیا میں کچھ چیزیں محتاج الیہ ہیں، کچھ محتاج ہے، کچھ محتاج الیہ ہے، کچھ محتاج ہے۔ تو اب بارش جو ہے یہ محتاج الیہ، بارش جو ہے محتاج الیہ ہے، یہ جو زمین ہے محتاج ہے، کس کی محتاج ہے؟ یہ بارش کی محتاج ہے۔ تو محتاج الیہ جب تک نہیں ہوگا تو یہ محتاج ہی رہے گی، بغیر بارش کے کوئی چیز اگ نہیں سکتی، بغیر سورج کی روشنی کے پودے نمودار نہیں ہو سکتے۔ بس اب زیادہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے سمجھو کہ بارش اللہ برساتا ہے، اللہ ہی حکم دیتا ہے کہ اے بارش تو فلاں مقام پر برسنا اور تو فائدہ پہنچانا۔ بارش بذات خود فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم ہی ہوگا تو تب وہ بارش فائدہ ہوگی، تب وہ بارش فائدہ دے گی۔ اب یہاں پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھتے چلیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو دوست ہیں، تم نے خدا بنا لیا، استغفر اللہ، تم نے انہیں خدا بنا لیا ہے، تم عبادت کرتے ہو، جبکہ علماء اہل سنت کا یہ بار بار ہمیں سبق یاد ہے، یہ درس ہمیں یاد ہے کہ یہ ہمارے اولیاء اللہ کے محبوبین ہیں، محبوبان رب ہیں، نہ کہ خدا ہیں۔ تو ہم جو ہے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم بارگاہوں میں جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم محتاج ہیں ان کی دعاؤں کے، ہم محتاج ہیں غوث پاک کی دعاؤں کے، ہم وسیلہ لیتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب لوگ یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچہ طلب کرتے ہو، تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں چیز طلب کرتے ہو۔ ہاں یقیناً ہمارے غوث ہیں، ہم اپنے غوث سے طلب کریں گے، حقیقی دینے والا خدا ہے، مگر ہمیں غوث کے در سے ملتا ہے، غوث پاک کے در سے ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ غوث پاک کے در سے کیسے ملتا ہے؟ تو بڑا سیدھا سادہ آسان سا جواب ہے، غوث پاک رسول اللہ سے قریب ہیں، اور اللہ دیتا ہے، اللہ معطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے، رسول اللہ بانٹتے ہیں، تو جو رسول اللہ کے قریب ہو گیا وہ بھی بانٹتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بغیر بارش کے اناج نہیں اگ سکتا، تو اسی طرح دنیا کے اندر صبح قیامت تک اولیاء اللہ کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کی ضرورت صبح قیامت تک ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے فیضان لیا، رسول اللہ کا قرب جنہوں نے لیا،
وہ لوگ، وہ قرب حاصل کرنے والے، وہ قرب لینے والے، وہ فیضان لینے والے صبح قیامت تک رہیں گے۔ تو ان کی ضرورت ہے دنیا کو اولیاء اللہ کی ضرورت ہے، دنیا کو غوث اعظم کی ضرورت ہے، دنیا کو خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کی ضرورت ہے، دنیا کو محبوب الہ نظام الدین اولیاء کی ضرورت ہے، دنیا کو پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کی ضرورت ہے، دنیا کو بندہ نواز گیسو دراز کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کیسی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیسی ضرورت ہے؟ کیا ان سے پیٹ بھرتا ہے؟ کیا ان سے پیاس بجھتی ہے؟ تو کس قسم کی ضرورت ہے؟ دوستو، ضرورتیں جسمانی بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں روحانی بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی ضرورت تو یوں کر کے پوری ہو جاتی ہے، مگر میرا وجدان کہتا ہے جسمانی ضرورت کے لیے بھی اولیاء اللہ ہمیں چاہیے، اور روح کے لیے، ہمارے دل کے لیے، ہمارے قلب کے لیے بھی اولیاء اللہ کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مجھے بتاؤ، شیطان کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ ہم جب تک ہیں شیطان بھی رہتا ہے۔ ہم سے مراد انسان، شیطان رہے گا، بہکانے والا ہے، ساتھ میں نفس بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جب شیطان ہے، نفس لگا ہوا ہے، تو اس کے تدراک کے لیے اولیاء کاملین بھی موجود ہیں، اولیاء اللہ بھی موجود ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے تذکرے، یہ اولیاء اللہ کی مجالس قائم کرنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کریٹیکل سوال کر دیا آپ نے، ہے مشکل، نہیں ہے تو مشکل۔ دوستو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں، وصال 561 ہجری میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر غوث پاک کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان جاری ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو ہے حیات برزخی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ضرورت آج بھی ہے، اولیاء اللہ کی ضرورت آج بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسی ضرورت ہے؟ دوستو، ہمارا دل، یہ جو قلب ہے، یہ قلب کبھی گمراہی کی طرف، کبھی غلط راستوں کی طرف، کبھی وسوسوں کی طرف جاتا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے غوث پاک رضی اللہ عنہ کیسے رہنمائی کریں گے؟ کیا خواب میں آئیں گے؟ حضرت اگرچہ سید مخدوم پیر قادری، مولانا سید علی پیر قادری یا دوسرے سادات کرام، علماء کرام کہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کرے کہ ہمارے خواب میں، ہماری بشارتوں میں اولیاء اللہ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اگرچہ یہ کہیں کہ خواب میں میں نے غوث پاک کو دیکھا، انہوں نے رہنمائی فرمائی، مگر ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ دوستو، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ علماء اکرام کی ٹیم موجود ہے۔ آپ کہیں گے یہ علماء اکرام کی ٹیم؟ ہاں، یہ علماء اکرام جو اقوال، جو آپ کے افعال کو پیش کرتے ہیں، آپ کے طریقے کو رکھتے ہیں، تو گویا زبان ان کی ہوتی ہے، رہنمائی غوث پاک کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، اور ان کے پیچھے پشت پناہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے رہنمائی جو حاصل کرتے ہیں، ایک بالراست، بالکل ڈائریکٹ طور پر، اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ طور پر۔ تو انڈائریکٹ طور پر غوث پاک کی رہنمائی جو ملتی ہے وہ ایسی مجلسوں سے ملتی ہے، اس کی محفل میں غوث پاک کا تذکرہ، اس کی محفل اولیاء اللہ کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اس کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و جمال کو بتلایا جاتا ہے، آپ کے جو ہے انعامات اللہ نے آپ پر جو نازل کیے ان کو بتایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات اور تذکرہ محبوبین ایسے مجالس میں کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ یا اولیاء اللہ کی تعلیمات ہی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کی ضرورت بشکل علماء ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو
صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء لڑائی ڈالتے ہیں, یہ علماء جھگڑے ڈالتے ہیں, یہ علماء کا کام جھگڑے ڈالنا ہے, یہ علماء کا کام لڑائی ڈالنا ہے, لوگوں کو بانٹنا ہے. تم نے سمجھا ہی نہیں. یہ ہوں گے, ہاں دنیا میں کچھ پیٹ پالنے والے بھی لوگ ہیں, ان کو علماء میں شمار ہی نہیں کیا جانا چاہیے. جو ایسا کرتا ہے وہ عالم ہی نہیں. جو عالم ہوتا ہے وہ صحیح راستہ بتاتا ہے. وہ یہ کہے کہ غوث پاک سے وسیلہ لینا, غوث پاک کی فاتحہ کرنا, 11ویں شریف کرنا, یہ اچھا طریقہ ہے, یہ احسن طریقہ ہے. یہ طریقے سے اسلام پر قائم رہا جا سکتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے غیر مسلم قریب ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے غوث پاک کی 11ویں کھا لے اور اس کے سینے میں نور اسلام چمک جائے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نیاز میں شرکت کرے اور اس کا دل روشن ہو جائے. یہ ممکنات میں سے ہے. تو اسی لیے ایسی مجلسیں 11ویں شریف اور نیاز شریف رکھی جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء لڑائی ڈالتے ہیں. نہیں, علماء حق کو بیان کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ وسیلہ لینا, یہ ساری چیزیں بریلی کے امام احمد رضا سے شروع ہوئی, بریلی کے امام احمد رضا سے شروع ہوئی. اور اللہ رحم کرے کہ لوگوں نے کیا کیا الزامات دھر دیے, کیا کیا الزامات لگا دیے. دوستو, اس وقت جو ہے ضرورت ہے ہم کو پڑھنے کی, یا کم سے کم جو لوگ پڑھے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی. جب تک صحبت اختیار نہیں کرو گے, جب تک ایسی مجالس میں نہیں آؤ گے, تو تب تک ہمارے لیے خطرہ ہے, مشکلات ہے. لوگ اولیاء اللہ پر, امام احمد رضا پر زبان درازی کرتے کرتے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تک لوگ پہنچاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے, اللہ ہمیں بچائے, ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. یہ علماء کا کام لڑانا نہیں ہے, یہ علماء کا کام ملانا ہے. یہ علماء غوث پاک کے نام پر سب کو جمع کرتے ہیں, غوث پاک کے نام پر دلوں کو جوڑتے ہیں, غوث پاک کے نام پر یہاں پر جو ہے عبادتوں اور ریاضتوں کے تعلق سے بتلایا اور سمجھایا جاتا ہے. تو بولو بتاؤ, غوث پاک کی تعلیمات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا محمد سید الارواح والہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا تھی؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا صرف جسم کو سنوارے, دل اور روح کی طرف توجہ نہ دے, توجہ نہ دے, دل کی طرف روح کی طرف توجہ نہ ڈالے؟ نہیں, بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے دل کو سنوارو, اپنے دل کو سنوارو. اب یہ دل کو کیسے سنوارا جاتا ہے؟ دل کو کیسے سنوارا جاتا ہے؟ دل کو کیسے نکھارا جاتا ہے؟ ایک مثال دوں. ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, آپ نے کمپلینٹ کی کہ مجھے بخار آ رہا ہے, مجھے سر درد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پہلے پوچھے گا آپ نے کیا کھایا تھا, آپ ہوا میں گئے تھے, مختلف سوالات کرے گا. کیوں سوالات کرتا ہے؟ وہ جو علامتیں ہیں وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ جو سر کا درد ہے کس وجہ سے آیا ہے. سردی زکام کی وجہ سے آیا ہے, یا پھر کوئی جو فزیولوجیکل چینجز کی وجہ سے آیا ہے. یہ اندازہ لگاتا ہے, کوشش کرتا ہے دنیاوی ڈاکٹر. تو جب تک بیماری کا صحیح پتہ نہیں ہوگا تب تک ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا, جب تک علاج نہیں کیا جاتا تب پورا پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ اس کا پیٹ کا درد فلاں 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 وجہ سے ہو رہا ہے, تو جس وجہ سے ہو رہا ہے اس کی اسی طرح کی دوا دی جاتی ہے. اب دل جو ہے, یہ دل کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اب یہ دل کی بیماری کیا ہے؟ حسد, جلن, تکبر, فخر, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا,
مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے ہی نہیں، استغفر اللہ. مجھ سے بڑھ کر کوئی مفتی ہے ہی نہیں. اب یہ جو ظاہری چیزیں ہیں اس سے جو ہے یہ دل پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دیا کہ تم اپنے قلوب کو درست کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو پاک رکھو. مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت اجازت ہو، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے ایک ملک چین چائنا ملک چین والا آیا. اس نے ایک آئینہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ آئینہ، دیکھنے کا آئینہ. آئینہ حضرت کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا. حضرت نے اس کو قبول فرما لیا. قبول فرمانے کے بعد اپنے مرید کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے وہاں رکھ دو. وہ مرید لیا، جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ آئینہ چھوٹ گیا، پھوٹ گیا. اب جیسے پھوٹ گیا وہ بڑا شرمندہ ہوا، بڑا پریشان ہوا. غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا از قضائے الہی آئینہ چینی شکست. از قضائے الہی آئینہ چینی شکست. حضرت غوث پاک تھے وہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خوب باشد. کیا فرمایا؟ خوب باشد، آئینہ خود بھی نہیں شکست. خود شد، بہت اچھا ہوا، خود کو دیکھنے کی چیز ٹوٹ گئی. تم خود کو دیکھ کر اچھا سمجھتے ہو. کیا درس دیا غوث اعظم نے کہ تم کتنے ہی کمال پر پہنچ جاؤ، اپنے دل کو قابو میں رکھو. اب یہ دل، مجھے بولو، عقل دل میں ہوتی ہے کہ دماغ میں؟ کچھ آپ کچھ میں. دماغ میں. عقل کہاں؟ دماغ میں. ٹھیک، چلیے آپ جیسے سمجھے. مگر حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عقل کے 100 حصے. کتنے حصے؟ 100. عقل کے 100 حصے، 100 حصوں میں سے 99 حصے مختار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. 99 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اور ایک حصہ جو ہے، جو بچا ایک حصہ، وہ ایک حصے کے پھر 21 حصے کیے گئے. کتنے؟ 21 حصے کیے گئے. وہ 21 حصوں میں سے ایک حصہ ساری مخلوق پر بانٹ دیا گیا عقل کا. اب اس کے اندر جو ہے آئنسٹائن کی بھی عقل آ گئی. اب اس کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کی بھی عقل آ گئی. ایک حصہ سب کو بانٹا گیا. بچے کتنے؟ اب وہ 20 حصے مقربین الہی کے لیے رکھے گئے. اولیاء اللہ کو وہ 20 حصے حسب مراتب عطا کیے گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگلوں میں بسے، ان کی مزارات جنگلوں میں ہے، کیا فائدہ ملتا ہے؟ ارے دل سے جب تم آؤ گے یہاں آ کر تم پوری عقیدت سے کھڑے ہوگے، ان کی زندگیوں پر غور کرو گے، تو تب ان کا فیضان جاری ہوگا. تمہاری عقل سمجھ سکتی ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. جب تم ان کو نہیں سمجھے تو غوث پاک کو کیا سمجھو گے؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھو گے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ فلاں سائنسدان کو اتنی عقل تھی. کتنی عقل؟ ایک حصہ. وہ ایک حصے میں بانٹی ہوئی عقل ہے. 20 حصے اولیاء اللہ کو دیے گئے حسب مراتب. تو میں کم علم سوچنے لگتا ہوں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی جب ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں، ان کے علم کو دیکھتے ہیں، جو فتاوی رضویہ کی شکل میں موجود، صرف ایک فتاوی رضویہ کی کتاب موجود، اس کے اندر علوم سائنس بھی موجود، علوم منطق بھی موجود، علوم ادویات بھی موجود، بہت سے علوم موجود ہیں. لوگ حیران ہو رہے ہیں. کوثر نیازی جیسا پاکستان کا شخص یہ کہتا ہے کہ میں ابھی اعلیٰ حضرت کا علم تو اتنا بڑا ہے، اتنا سمندر کے جیسا ہے، میرے لائبریری میں خود 80,000 کتابوں سے زائد ہے، پھر بھی میں جو ہے
आला हजरत रिजवान के समंदर इल्म के किनारे खड़ा हुआ। जो उलूम आला हजरत की किताबों में मिलते हैं, ये 20% या 20 हिस्सों में से कुछ हिस्से अल्लाह ने गौसे पाक के सदक़े में आला हजरत को भी अता किए। अब आला हजरत रहमत और रिजवान ने हमें दर्श दिया, लोगों जब तक तुम इन औलिया अल्लाह की बारगाहों से लगे रहोगे, चिमटे रहोगे, गुमराह तुम्हारे करीब नहीं आएगा, गुमराही तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। ये दर्श देने वाला अपने वक्त का मुजद्दिद था। इस पर फैजान था गौसे आजम का, इन पर फैजान था गरीब नवाज का, इन पर फैजान था औलिया अल्लाह का। तो ये औलिया अल्लाह का फैजान ही होता है जो गुमराही से बचाता है, जो गलत रास्तों से बचाता है। तो 20 हिस्से मरातीब, हस्ब मरातीब अल्लाह ने अता फरमाए हैं। और आगे बढ़ें, हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अक्ल, आपका इल्म हम क्या बयान करें। अगरचे समंदर को जो है हम सियाही बना दें, तब भी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल, गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु का इल्म और आपकी अक्ल के मुतालिक हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। जहां सारे मुफ्तियान इकराम के कलम रुक जाया करते थे, वहां से हमारे गौस के कलम की इब्तिदा होती थी। जहां लोग आजिज आ जाते थे जवाबात देने, वहां से गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इब्तिदा होती थी। दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने रसूल अल्लाह की आल में एक ऐसे रहबर और रहनुमा को हमें अता फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में गौसे पाक की अजमत को बैठा दे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन देखें। फरमाते हैं कि मैं जो है बचपन में एक बैल के पीछे से जा रहा था, बैल मुड़ा और मुझे कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए। मैं पलटा, घर गया, घर की छत पर गया। जैसे मैं छत पर गया तो क्या देखता हूँ, अरफात के मैदान में हाजी दुआ में मसरूफ है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना है। बगदाद या जेलान से जो है सारे पर्दे हटा दिए गए, अरफात का मैदान नजर आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की वलायत आपकी कसबी विलायत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फजल है। आप अभी माँ के पेट में ही थे कि अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। आप पैदाइशी वली हैं, आप जो है पैदा होते ही वली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे वली का दामन हमारे हाथ में है। अरे क्यों ना हो। यही हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जंगल में मुजाहिदे में मसरूफ, मुजाहिदा और रियाजतें चल रही है। आपके मुबारक जिस्म पर हमेशा बहुत ही शानदार शाल लिबास हुआ करता था। डाकू ने देखा ये बहुत अच्छा लिबास नजर आ रहा है, बहुत अच्छी चादर नजर आ रही है। खरीद गया, पकड़ा, खींचा। हजरत गौसे पाक की निगाह पड़ी। जैसी गौसे आजम की निगाह पड़ी, अब गौसे आजम ने कहा कि ए अल्लाह, इसने मेरा दामन थाम लिया है, कयामत तक न छोड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल। दामन पकड़ा है तो क़यामत तक न छोड़े। दोस्तों, आप भी दुआ करें, सच्चाई के साथ गौसे पाक के दामन को हम थाम लें। आमीन। और गौसे पाक का ये फैजान हमें भी मिल जाए कि अल्लाह, जैसा उस वक्त गौसे आजम ने कहा था कि इसने मेरा दामन थाम लिया है, कयामत तक न छूटे, तो अल्लाह हमारे हाथ में भी गौसे पाक का दामन दे दे, ताकि कयामत तक हम उस मजबूत दामन के जेर साया रहे। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक हजरत शेख बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो गौसे पाक का सच्चा चाहने वाला, जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का सच्चा मोहब्बत करने वाला होता है, उसे गौसे पाक अपने आस्तीन में रखते, मतलब अपने करीब रखते हैं। आगे हजरत शेख बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो गौसे आजम के मुरीद को
غوث اعظم کے چاہنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو غوث اعظم آستین کو جھٹک دیتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہم ایسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں چاہتے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدوں کی چاہنے والوں کی رہبری آج بھی کر رہے ہیں. مگر افسوس کہ ہم جو ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے دور ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دل کو سنوارنے کے تعلق سے کہا. ہم جو ہے اس دل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہمارے دل کو کیا بیماری لگ چکی ہے, اس کا علاج کیسے کیا جائے, اس کی طرف ہمارا کوئی خیال نہیں ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ایک مقام پر, قالب کو قلب کے رنگ میں رنگنے کے لیے دل کے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے. قالب کو قلب کے رنگ میں, ایک ہے جسم, ایک ہے دل. یہ جسم کو قالب کہتے ہیں, دل کو قلب کہتے ہیں. تو آدمی کا یہ جو جسم ہے, قالب ہے, اس پر رنگ چڑھنا ہے دل کا. ہم دنیا میں دل کو پاک و صاف لائے تھے. یہ جو جسم ہے دنیا کی رعنائیوں سے, دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ کثیف ہو گیا اور اس کا اثر دل پر پڑ کر دل جو ہے زنگ کھانے لگ گیا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جسم پر دل کا رنگ چڑھانا ہے تو یہ 7 دروازے ہیں, 7 طریقے ہیں. اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قول کی شرح فرمائی ہے, اس قول کی تشریح بھی فرمائی. تفصیل بہت ہے, میں صرف آپ کے سامنے وہ 7 چیزیں, 7 پرت یا 7 دروازے کیا ہیں وہ بتانا چاہوں گا. ایک تھوڑی سی مثال, ایک درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں جیسے ایک مثال سمجھو, ایک شاندار گھر ہے. کیا ہے؟ گھر کے اندر 7 دروازے. کتنے؟ 7 دروازے 7 کمروں کے. ایک دروازے میں سے گئے تو کمرے میں گئے, پھر اس دروازے میں سے نکلے تو دوسرا دروازہ, دوسرا کمرہ. اسی طرح کتنے دروازے؟ 7. کتنے کمرے؟ 7 کمرے. 7 کمرے کہاں ہیں؟ ایک ہی گھر ہے تو آپ اس کو گھر ہی کہیں گے, 7 گھر نہیں کہیں گے, گھر ہی کہیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک. اچھا ایسے سمجھو, پیاز. کیا ہے؟ پیاز. پیاز کی پہلی پرت کو نکالو, کیا ہوگا؟ دوسرے پر. پھر دوسری پرت نکالو, تیسری پرت نکالو, کرتے کرتے جاؤ. کیا بولیں گے آپ اس کو؟ پیاز ہی بولیں گے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جو 7 پرت ہیں اس کے نام کیا کیا ہیں. حضرت بندہ نواز نے تشریح توضیح فرمائی غوث پاک کے اس قول کی. فرماتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس کا نام ہے صدر. کیا نام ہے؟ صدر. فمن شرح اللہ صدرہ, جو قرآن میں ہے, فمن شرح اللہ صدرہ, اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا, اسلام کے لیے کھول دیا. اور یہ صدر جو ہے, یہ حصہ جو پہلا حصہ ہے, یہ پہلا حصہ, اس کے اندر وساوس بھی آتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, وسوسوں کا مقام بھی یہ صدر ہے. تو یہ پہلا حصہ صدر کا. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, جلدی سے چلنا ہے ورنہ صاحب وہاں سے بیل بجا دیں گے, بات ختم. خیر, اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حصہ صدر. دوسرا جو ہے حصہ وہ ہے قلب. کیا ہے؟ قلب. اولئک کتب فی قلوبہم ایمان, اللہ نے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. تو یہ جو ہے قلب کا حصہ دوسرا, جس کے اندر ایمان کو رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد تیسرا حصہ شفاف. کیا ہے؟ شفاف. ذرا اپنے دماغ کے کانوں کو بھی کھول دو, سر کے نہیں, عقل کے, دل کے. اب آپ نے تو جواب دیا کہ عقل جو ہے دماغ میں ہوتی ہے, کسی نے کہا کہ دل میں ہوتی ہے, جہاں بھی ہوتی ہے اس کے کان کھول دو. تیسرا حصہ کون سا ہے؟ شفاف. تو اب یہ شفاف کیا مقام ہے, اس کمرے کے اندر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بندہ نواز کے سدراز لکھتے ہیں کہ شفاف یہ رسول اللہ کی آل کی محبت ہے.
سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے جب روشن ہو جاتا ہے تو اولیاء اللہ جو رسول اللہ کی آل میں ہیں، جو رسول اللہ کی اولاد میں ہیں، جن کی رگوں میں امام حسن حسین کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی محبت ہوتی ہے. اور جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو تو سمجھنا اس کا وہ مقام کام نہیں کر رہا ہے، کاہور نہیں لگ رہا ہے، کنیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ ہم اہل سنت کے نصیب میں ہے کہ ہم آل رسول کی عزت کرتے ہیں، آل رسول کی عظمت کرتے ہیں. دوستو، جب تک قوم رسول اللہ کی آل کی عزت و عظمت کرتی رہی، سکو رہی. اور جب قوم نے جب آل رسول کی عظمت نہیں کی، عزت نہیں کی، تو تنزلی کا شکار ہوئی. یزید ذلیل ہوا. ایسے کئی لوگ تاریخ ہے، دیکھ لو، جو بھی آل رسول کے مقابلے میں آئے وہ ذلیل ہو کر رہے. اللہ ہمیں آل رسول والا رکھے. تیسرا حصہ شفاعت کا. اب چوتھا حصہ جو ہے وہ اس کا نام ہے فؤاد. یہ فؤاد کا جو حصہ ہے، فؤاد کا جو کمرہ ہے، جو مقام ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے جلال و جمال کی تجلی ہوتی ہے. اللہ کے جلال و جمال کی تجلی ہوتی ہے. کس میں؟ فؤاد میں. اب اس کے بعد کیسا، کتنے حصے ہوئے؟ 4 ہوئے. 4 ہوئے. اچھا، آپ گن رہے ہیں، گنتے جائیں. 4. اب 5واں حصہ ہے جنت القلب. جنت القلب. سبحان اللہ. جنت القلب. یہ جنت القلب وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالی جو غیب کے امور ہے اس کو نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی بہت سی تفصیل ہے. بندہ نواز کے صدرات نے بہت شرح بسط کے ساتھ لکھا ہے جنت القلب. اس کے بعد ایک چھٹا مقام ہے سویدہ. سویدہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے صفات کی تجلیات ہوتی. سبحان اللہ. اللہ کے صفات کی تجلیات ہوتی ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں پر اللہ کے صفات کی تجلیات، علم لدنی جو نازل ہوتا ہے، علم لدنی جو ملتا ہے اسی مقام پر آتا ہے. اب اس کے بعد ایک حصہ پر جسے بہجت القلب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہجت القلب. یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ مقام ہے. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ علماء ہے کہ اجازت ہو تو حضرت تھوڑی سی آپ اصلاح کرتے جائیں. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین ایسے جیسے مثال آگ کو بتا دیا گیا کہ آگ جلاتی ہے، انگار جلاتی ہے. تو یہ آگ کا جلانا آپ نے سن لیا، علم ہو گیا آپ کو، آپ نے جان لیا کہ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. یہ ہے علم الیقین. اب ہے عین الیقین. آگ کے قریب بیٹھ گئے، سیک رہے ہیں، آگ کی گرمی محسوس ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے. اب اس کے بعد حق الیقین یہ ہے کہ اب آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو کیا کرے گی؟ ٹھنڈک ہو جائے گی، جلے گی. اب یہ کیا ہے؟ حق الیقین. بات سمجھ گئے آپ؟ سمجھدار ہیں. تو یہ بہجت القلب جو ہے، یہ علم الیقین، عین الیقین سے بڑھ کر، حق الیقین سے بڑھ کر فنا فی اللہ، فنا فی الرسول کا مقام ہے. سبحان اللہ. یہ لکھنے والے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں کہ جب تک یہ دل میں تم بہجت القلب کو روشن نہ کر لو گے تب تک تم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرو گے. اللہ کی معرفت کے لیے بہجت القلب کا بھی روشن ہونا ضروری ہے. اور یہ جو ہے، یہ دل کے کمرے، دل کے دروازے، بہجت القلب، سویدہ، اس کے بعد جو ہے یہ فؤاد، اس کے بعد جو ہے یہ شفاف، یہ قلب، یہ جو ہے صدر. یہ اب ہم سوچیں، محاسبہ کریں کہ ہمارا دل کا حصہ کہاں پر ہے. ہم ابھی صدر کے حصے میں ہیں، کچھ آگے بڑھے ہیں، کچھ کمی ہے، وہ دیکھیں. اور یہ ساری چیزیں اسی وقت آپ کو ذہن میں آئے گی تب تم
جب تم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آئیں گے، علماء کرام کی صحبتوں میں رہو گے، اولیاء اللہ کے تعلیمات کو سنو گے، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل نہیں کرو گے، تو تب تک یہ چیزیں جو ہے نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کی بھی روشن کرے، آپ کے دل کی بھی روشن کرے۔ ہم جس ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری ہو، اور ان کے بارگاہ سے ہم غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے اولاد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آپ پر جاری ہے۔ اسی لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا شیخ الکل، میں تمام کا شیخ ہوں، میں بڑا ہوں، شیخ ہوں۔ دوستو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں درس دیا اس درس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس چیز کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخری بات کہہ کر گزر جاؤں گا، جب اولیاء اللہ کا بندہ قریب ہو جاتا ہے، بندہ اولیاء اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو فائدہ کیا ملتا ہے؟ ان اولیاء کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے۔ جب انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں، تو ان کے نزدیک جو چلا جاتا ہے وہ بھی خوف اور غم سے بچ جاتا ہے۔ مثال دو، حضرت رابعہ بصری کی بکریاں پانی پیتی تھے کس کے ساتھ؟ شیروں کے ساتھ۔ اب آپ بولیں گے کس کے ساتھ پیتے تھے؟ شیروں کے ساتھ۔ شیر حملہ کرتا تھا؟ نہیں شیر حملہ کرتا تھا؟ نہیں۔ بکریوں پر شیر حملہ نہیں کرتا تھا۔ کیا سمجھے کہ یہ بکریاں ایک خدا کا خوف رکھنے والی ذات کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوف خدا بکریوں میں نہیں، بلکہ یہ بکریوں کے مالک میں خوف خدا ہے، تو اس پر شیر حملہ نہیں کر رہا ہے۔ دوستو، آج بھی ہم خدا کا خوف رکھنے والوں کی عظمت اپنے دلوں میں رکھو گے۔ اولیاء اللہ جن کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، ان کی عظمت، ان کی تعلیمات ان کے قریب رہیں گے تو دنیا کی کوئی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔